قربانی کی یادگار مناتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار جو آپ حضرات کے ذہن و دماغ میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کیا تھا، اس کی یادگار پوری دنیا کے اندر قیامت تک کے لیے مسلمان مناتا ہے، اور انشاءاللہ جب تک اللہ رب العزت نے انسانوں کو زندگی دی مسلمانوں کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اس وقت دو سبق ہمیں لینے ہیں جس کا تذکرہ میں اشاروں میں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں، آخر قربانی دینے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ ایک بڑھاپے میں ایک اولاد پیدا ہوتی ہے، اور پھر جب وہ باپ کا سہارا بننے والا ہوتا ہے تو اللہ رب الجلال کا حکم آتا ہے، وہ بھی خواب میں آتا ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے، اور نہ باپ نے یہ سوچا نہ بیٹے نے یہ سوچا کہ اس میں اللہ رب العزت کا کیا بھلا ہے یا ہمارا کیا فائدہ ہے، نہیں دیکھا، بلکہ تیار ہو گئے، باپ بھی تیار ہوئے اور بیٹا بھی تیار ہوئے، اور قرآن کریم کو اس کو ایک خاص انداز میں بیان کیا۔ فلما اسلما، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دونوں باپ بیٹے نے اللہ رب العزت کے حکم کی مکمل تابعداری کی ہے، ذرہ برابر بھی اس میں چون چرا قیل قال یا ذرہ برابر بھی کچھ سوچا تک نہیں کہ آخر اس میں نقصان ہے فائدہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کو قربانی کروانا مقصود نہیں تھا، بیٹے کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ اللہ کا حکم سب سے اوپر ہے اور سب سے آگے ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جائے اپنی جان قربان کرنے کا، اپنی اولاد قربان کرنے کا، تو بندوں کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ نہیں دیکھے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ہے۔ ایک جو بنیادی پیغام ہے قربانی کے موقع سے، اسے آپ حضرات کو یاد رکھنا چاہیے۔ جانور کی قربانی ہم نے دے دی، لیکن اصل قربانی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے، اور جب اللہ رب العزت کا جو حکم جس وقت آتا ہے اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آوے نماز پڑھو، نماز پڑھنا ہے، اللہ کا حکم آوے نماز نہیں پڑھو، نہیں پڑھنا ہے، اللہ کا حکم آوے سچ بولو، سچ بولنا ہے، اللہ کا حکم آوے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ تو اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہے۔ یہ کیا قربانی ہے کہ ایک جانور کو خرید کر اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور جو قربانی ہمیں دینی چاہیے اپنی خواہشات کی قربانی، اپنے اعمال کی قربانی، اپنی اوقات کی قربانی، یہ سب قربانی دینے میں ہم پسو پیش کرتے ہیں، تو یہ کون سی قربانی ہوگی؟ گویا ایک ظاہری عمل تھا جس سے فارغ ہوئے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیا۔ جانور کی قربانی دیتے ہوئے یہ احساس ہمیں کرنا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میری ساری چیزیں آپ کے لیے، میری نماز بھی آپ کے لیے، میری قربانی بھی آپ کے لیے، میرا حج بھی آپ کے لیے ہے، اور میرے تمام نیک اعمال آپ کے لیے ہیں، حتیٰ کہ میری زندگی اور میری موت یہ بھی آپ کے لیے۔ ایمان والوں کو ہمیشہ یہ استحضار اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے، اور جب اللہ رب الجلال کے حکموں کا جو تقاضا ہو اس تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ ایک پیغام تو قربانی کا یہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے، کسی ایک عمل کے کرنے کے بعد ہم نے اگر اپنے آپ کو فارغ کر لیا اور مکمل فارغ سمجھ رہے ہیں تو یہ ایمان کا اور ہماری بندگی کی یہ شان نہیں ہے۔ دوسری چیز جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بنیادی طور پر ہمیں واضح طور پر نظر آتی ہے، وہ اس وقت نظر آتا ہے جب انہیں نار نمرود میں داخل کیا گیا تھا۔ جب انہیں نار نمرود میں داخل کیا گیا تو کیا واقعہ پیش آیا وہ سب جانتے ہیں، بار بار اس کی تفصیلات آئی ہوئی ہیں۔ جب بن جبیک کے حوالے سے انہیں آگ میں ڈالا گیا، اب ظاہر ہے کہ اب کوئی بچا نہیں سکتا ہے آگ میں ڈلنے سے، آگ میں گرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے سارے سہارے ختم ہو گئے، انہیں پھینک دیا گیا ہے اور آگ میں گرنا ہے۔ ایسے موقع سے سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت تھی، جو ابراہیم کی مدد جیسے کرنا چاہے وہ کرے۔ بعض پرندوں نے اپنے چونچ میں لے کر ایک ایک قطرہ پانی ڈالنا شروع کیا، لوگوں نے کہا بھی تمہارے ایک قطرے پانی سے کیا ہوگا، یہ آگ تو آسمان سے بات کر رہی ہے۔ کہا کچھ نہیں ہوگا، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں یہ تو کہا جائے گا کہ نارے نمرود کے بجھانے والے آگے آوے تو میں بھی اس صف میں شامل رہوں گا، کم سے کم یہ تو ہوگا۔
تو ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت تھی کیا۔ سیدنا جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ جواب ان کو خلت کے مقام تک پہنچاتا ہے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایمان والوں کو، قرآن کریم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے اس کی زندگیوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کو بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بھیجے گئے، یا بس اپنے طور سے ہماری ضرورت کے لیے آئے ہیں؟ اگر آپ اپنے طور سے آئے ہیں تو آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، آگ میں گرنے والے ہیں۔ اور اس موقع سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم نے یہ جواب دیا کہ آپ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے گزارش بھی کی، پھر آپ اللہ رب العزت سے مانگے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ انہیں مانگنا تھا کہ یا اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اس نیک بندے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ ہمیں بچا لیں، ہماری زندگی بچا لیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے مکمل خود سپردگی کی اور اللہ رب العزت کی مرضی کے اپنے آپ کو حوالے کیا کہ اللہ تعالیٰ سے آج ہم مانگیں گے بھی نہیں، میرا خدا جو چاہے گا اس کی جو مرضی ہوگی وہ کر لے، ہماری طرف سے آج کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت سے آج مانگنا بھی نہیں ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حسبی سوالی علمہ بحالی، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے آج ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کی مرضی ہے، اسے کرنے دیا جائے۔ تو ایسا موقع آیا جب سارے اسباب ختم ہو گئے، ہر طرف کا سہارا ختم ہو گیا، ایک بڑا سہارا سامنے آیا تھا، ان سہارے کو بھی آپ نے انکار کر دیا اور آپ اپنے آپ کو آپ نے مکمل اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے ایمان والے کی شان۔ ایمان والے جب اسباب پر نظر رکھیں گے تو حالات اچھے نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ اسباب کو اختیار نہیں کریں گے۔ دو شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا، یہ واقعی انہی کو زیبا دیتا تھا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے کہ وہ اسباب کو بھی کبھی کبھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عام بندوں کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے انسانیت کو یہ تعلیم ہے کہ تمہارے اسباب جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد تمہاری نگاہ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی رب ذوالجلال کی طرف تھی، تمہاری نگاہ بھی ہمیشہ اس ذات کی طرف ہونی چاہیے جو ذات قادر مطلق ہے، ان اسبابوں میں کچھ رکھا ہوا نہیں ہے۔ اللہ نے حکم دیا اس لیے بیماری کا علاج کرنے کے لیے دوا ہم کھا رہے ہیں، اللہ نے حکم دیا اس لیے بال بچوں کے لیے ہم نے دکان کھول کر صبح و شام وہاں بیٹھتے ہیں مستقل، اللہ نے حکم دیا اس لیے ایک کسان دھوپ میں جا کر اپنے کھیت میں کھیتی کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن ایمان والے کے ذہن و دماغ میں یہ رکھنا چاہیے کہ نہ کھیتیاں کوئی کام کرتی ہیں، نہ دکانوں سے ہماری منفعت ملتی ہے، نہ ہمارے دوا کھانے سے ہم کو شفا ملتی ہے، جو ہوتا ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی نگاہ مستقل اللہ رب ذوالجلال کی طرف ہونی چاہیے، ورنہ اگر ہم نے اسباب کو سب کچھ سمجھ لیا تو دنیا والے جو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں وہ بت کو اپنا خدا بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے اپنی دکان کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی ملازمت کو اپنا خدا بنا لیا، اپنی تجارت کو اپنا خدا بنا لیا، تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہا؟ انہوں نے بھی پتھروں کو اور خدا کے علاوہ دوسری چیز کو اپنا خدا بنا رکھے ہیں، اور ہم نے بھی اگر ایسا ہی کر لیا، بتوں سے تم کو امید ہے خدا سے نو امیدی، علامہ اقبال نے کہا تھا بتوں سے تم کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اگر آپ نے ان چیزوں میں اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ اگر ہم یہ رہے گا تو ہی ہمارے حالات اچھے ہوں گے، نوکری ملے گی تو ہی ہماری زندگی اچھی ملے گی، دکان پر بیٹھیں گے تو ہی ایسا ہوگا، نہیں، جب تک اللہ رب العزت کا حکم ہے کریں، حالات اگر سازگار نہیں آتے تو بھی اللہ کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر سارے اسباب ہمارے ختم ہو جائیں گے تو بھی کہاں سے کھائیں گے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہماری روزی بھیجے گا، یہ ایمان والوں کے ذہن و دماغ میں ہونی چاہیے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ٹھیک ہے بت کی پوجا ہم نہیں کرتے، لیکن دنیا جہان کے اسباب کی پوجا یقینی طور سے ایمان والا کسی نہ کسی درجے میں کرتا ہے، اور ایک خدا سے نا امید ہو کر ہزاروں چیزوں کو اس نے اپنا خدا بنا رکھا ہے۔